بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمیر بن وہب جب مشرکین مکہ مکرمہ کے پاس واپس آیا اور جنگ بدر میں جن کفار کو قتل ہونا تھا وہ قتل ہو گئے، تو اب عمیر صفوان بن امیہ کے پاس ہجر میں آ کر بیٹھا اور بولا: صفوان، جنگ کے مقتولین کے بعد ہماری اس زندگی پر تف ہے۔ اس نے کہا: بے شک اس کے بعد جینے کا مزہ نہیں۔ اگر میرے ذمہ قرض نہ ہوتا اور جس کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اور یہ بچے نہ ہوتے جن کے لیے میرے بعد کوئی سرمایہ نہیں ہے، تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ اس واقعے کا اگلا حصہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ اس کے بعد عمیر بن وہب نے صفوان بن امیہ سے کہا کہ اگر تم میرے بچوں اور قرض کی طرف سے مجھ کو مطمئن کر دیتے تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بہانہ کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں اپنے قیدی کا فدیہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی اس بات سے صفوان بڑا خوش ہوا اور بولا کہ اچھا، تیرا قرض میرے ذمہ ہے اور تیرے بچوں کی سب اخراجات میرے بچوں کے برابر رہیں گے۔ صفوان نے اس کو سواری دی اور سب ساز و سامان سے لیس کر دیا اور حکم دے دیا کہ صفوان کی تلوار سیکل کر کے زہر میں بجھا دی جائے۔ اب عمیر روانہ ہو گیا اور مدینہ پہنچا اور مسجد شریف کے دروازے پر آ کر اترا اور اپنی سواری باندھی اور تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور وہ اس وقت جماعت انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا: یہ وہی کتا، خدا کا دشمن، اب تمہارے سامنے ہے، جس نے جنگ بدر میں ہمارے درمیان جنگ کی اور سازش مرتب کی تھی اور لوگوں کو ہمارے خلاف ابھارا تھا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد آپ سے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر سے پوچھا: تم کیوں آئے ہو؟ وہ بولا: میرا ایک قیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، لہٰذا مجھ سے اس کا فدیہ قبول کر لیجئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبیلہ اور کنبہ ہی کے تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اچھا، تو تمہارے گردن میں یہ تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ عمیر نے کہا: اس کا ستیہ ناش کرے، جنگ بدر ہی میں اس نے ہم کو کیا نفع دیا؟ جب میں اترا تو اس کو لٹکا ہوا بھول گیا اور میری گردن میں لٹکی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا: اچھا، سچ سچ بتا دو، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا: میں تو صرف اسی مقصد سے آیا ہوں کہ اپنے قیدی کا فدیہ دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بھلا تم نے ہجر میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کس معاملے پر شرط باندھی تھی؟ اب تو وہ گھبرا اٹھا اور بولا: میں نے تو کسی بات پر شرط نہیں باندھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس بات پر کہ تم مجھے قتل کرو گے اور وہ تمہارے بچوں کے مصارف کا کفیل رہے گا اور تمہارا قرض ادا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے اور تیرے اس ارادے کے درمیان حال ہے، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عمیر نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور کہا: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہم وحی اور ان تمام باتوں کو جو آسمان سے آپ کو بتائی جاتی ہیں جھٹلایا کرتے تھے، لیکن یہ بات جو ہجر میں بیٹھ کر میرے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی، اس کی خبر میرے اور اس کے سوا کسی کو بھی نہیں، لہٰذا ضرور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔